قرآن کریم کی یہ مختلف دو جگہ سے آیات تلاوت کی گئی. پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے اس انعام کا ذکر فرمایا، اس احسان کا ذکر فرمایا جو اللہ پاک نے مسلمان قوم پہ فرمایا. خداوند کریم نے ہر آدمی کو آزمانے کے لیے مختلف نوع کی نعمتیں اس کو عطا کی. وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس طرح سے چاہے کسی کو آزمائے، جس طرح سے چاہے امتحان میں ڈالے. مسلمانوں کو اللہ پاک نے دولت دی، ملک دیا، حاکم بنایا، مالک بنایا، خلیفہ مقرر کیا. قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. میں تمہیں زمین کا بادشاہ بناتا ہوں اس لیے کہ میں دیکھوں تم کرتے کیا ہو. لننظر كيف تعملون، تاکہ میں دیکھ لوں تم بادشاہ بن کر میری غلامی کرتے ہو یا عقل کرتے ہو، تم زمین کے مالک بن کر میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو یا سرکشی کرتے ہو. خداوند کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے پاکستان کی خدا داد مملکت عطا فرمائی، جس کا آج ساری قوم یوم آزادی منا رہی ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ یہ آزادی کی تحریک چلی کہاں سے، کن لوگوں نے اس ملک کے لیے یا اس قوم کے لیے قربانی دی. ہم تو صرف جھنڈی لگانے والوں میں شامل ہیں نا، ہم تو صرف ترانہ گانے والے، جھنڈیاں لگانے والے، ناچ ڈانس کرنے والے، ہم تو صرف یہاں تک ہیں. وہ اور لوگ تھے جنہوں نے اس نعمت کے لیے قربانی دی. کسی مکان کو استعمال کرنا کمال نہیں، بنانا کمال ہے. کسی چیز کا کھا لینا کمال نہیں، اس کا تیار کرنا کمال ہے. انگریز کی حکومت تھی، انگریز کا راج تھا، ظالم و جابر حکومت. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس وقت مسلمان اور مسلمانوں کی قوم کے لیے قربانیاں دی؟ انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس سے ٹکرائے. دلی کے بازاروں میں بیک وقت 300 نہیں، 3,000 علماء دین کو زمین پہ لٹا کر روڑی کوٹنے والے انجن اوپر سے چلا دیے گئے. یہ تمام کے تمام قیمہ تو بن گئے، مگر کسی نے انگریز کی غلامی اختیار نہ کی، ایمان کا سودا نہ کیا. فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ ان میں ایک ایک اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا، اور ایسے ایسے شہزادے تھے. فرانسیسی مورخ کہتا ہے جب میں نے ان چہروں کو دیکھا تو میری زمین پیروں کے نیچے سے نکل گئی. اور ایک ایک عالم دین کو سور کی کھال میں زندہ سی کر آگ میں جلا دیا گیا. آزادی کی تحریک وہاں سے چلی. آزادی کی تحریک شیخ الہند نے چلائی، آزادی کی تحریک شیخ الاسلام نے چلائی، آزادی کی تحریک مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی جوہر نے چلائی. آزادی کی تحریک ان لوگوں نے چلائی جنہوں نے کالے پانی میں اپنی زندگیاں ختم کر دی. شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی، حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ کو گولیاں لگی، تڑپ رہے ہیں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے آخری تمنا
معنی یہ ہے گنگوہی او کتب عالم تیری گود ہو میرا سر ہو، تیری زبان ہو اور خدا کا قرآن ہو، سنتا ہوا رخصت ہو جا۔ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ شاملی کے میدان میں جو انگریز سے لڑ رہے تھے، جو انگریز کو گولیاں مار رہے تھے، سینے میں کھا رہے تھے، مقابلے میں پلٹن تھی، گورا پلٹن تھی، ساز و سامان تھا، ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، اور یہ اللہ والوں کی جماعت اللہ کا نام لے کر کھڑی تھی۔ فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا میدان میں بیٹھ گئے۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں میں مولانا کے پاس پہنچا، حضرت کیا ہوا؟ فرمانے لگے انگریز کی گولی پیشانی میں لگ گئی، ماتھے میں لگ گئی، گولی اندر رہ گئی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، خون اتنا بہہ گیا ہے نظر جواب دے گئی۔ مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر درود شریف پڑھی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں اللہ پاک نے اتنی کریمی فرمائی، زخم تو کیا لہو کا پھوارا تو کیا، میری پیشانی میں گولی لگنے کی خراش بھی باقی نہ رہی۔ حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور یوں کہتے کہتے فلا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتے وہ جینے کی طریقہ کار کو سے واقعی بھی کوئی نہیں۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ گولی کھا کر شہید ہو گئے۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اچھا خاصا اپنے علاقے کا خیردار تھا، بہت بڑا نمبردار ذمہ دار تھا۔ فرماتے ہیں ہم نے انگریز کی مخالفت کی، میرے سامنے میرے معصوم بچوں کو انگریزوں نے اٹھا اٹھا کر باہر پھینک کے مارا، ماں بہنوں کو گھر سے باہر نکال دیا اور میرے مکان کو نیلام کر دیا، زمین کی کڑکی کر دی، تمام کاروبار کی ڈگری کر دی۔ اور مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں میرے پیروں میں میرے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں۔ مولانا یحییٰ پٹنہ والے، مولانا حمید اللہ سورت والے، مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات کہتے ہیں چاروں طرف سے گرفتاریاں ہو رہی تھی، چاروں طرف سے لوگوں پہ مار پڑ رہی تھی۔ ادھر مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے، مسلمان قوم کو آزاد کرانے کے لیے، دین و اسلام کا صدقہ سانس لینے کے لیے قاہرہ کی جیل خانے مالٹے کی جیل میں کھڑے ہو کر 18 سیر مکئی پیس رہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پیروں پہ برہم آ گیا، سوج گئے تھے، چکی چلانا بڑا مشکل ہو رہا تھا، مگر مجبوری تھی، کھڑے ہو کر چکی چلایا کرتے تھے۔ خدا کی قسم قوم کی آزادی کی قدر ان کی قبروں سے جا کے پوچھو جنہوں نے 4 سیل قاہرہ کے جیل خانے میں کاٹے۔ تم کیا جانو ملک کی قدر کو، تمہیں قدر ڈانس کی ہو سکتی ہے، تمہیں ناچنے کی قدر ہو سکتی ہے۔ تم کیا جانو ملک کی قدر کو، تمہیں قدر ڈانس کی ہو سکتی ہے، تمہیں ناچنے کی قدر ہو سکتی ہے، تمہیں گانے بجانے کی قدر ہو سکتی ہے، تمہیں رنگ ریلیوں کی قدر ہو سکتی ہے۔ ذرا ان لوگوں کی قبروں سے جا کے پوچھو جن کی جانوں کو چھلنی بنا دیا گیا۔ اگر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قربانی دی، بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی، کالے پانی میں ہزاروں لوگ جا کر کے مرے، کفن بھی نصیب نہ ہوا۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم 3 جلوں کو امبالے سے پیدل چلایا گیا، انگریز ہمیں چابک مارتا تھا، ہم چل نہیں سکتے تھے، ہمارے پیروں میں اور زیادہ لوہا ڈال دیا گیا، ہمیں اور لا کر کے بند کر دیا گیا، ہمیں اطلاع دی گئی تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ خبر دی ان لوگوں کو تم انگریز کے دشمن ہو، تم ہمارے مخالف ہو، اس لیے تمہیں سزائے موت کی جائے گی۔
خانے میں شور مچا کے مولویوں کو پھانسی لگائی جائے گی. یہ بجائے رونے کے بجائے گھبرانے کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے. مبارک ہو, شہادت کا انتظام ہو گیا. ہنس رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. انگریزوں کو اطلاع ملی جیل میں جن مولویوں کو پھانسی دینے کا پروگرام بنایا ہے وہ تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, بغل گیر ہو رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں. انگریز کہنے لگا ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا, ہم نے پھانسی کینسل کر دی. مولانا جعفر تھنیسری کہتے ہیں مجھے بلا کر کے پھانسی دینے کا پروگرام تو کینسل کر دیا, مگر کھڑا کر کے اطلاع ملی کہ صبح پھانسی دے دی جائے گی. میں نے رات کا میرا فاقہ تھا, سحری کا وقت تھا, قریب کھڑے ہوئے ایک درخت کے پتے چبا کر میں نے روزے کی نیت کر لی. اللہ کے حضور میں شہادت ملے گی, پروردگار عالم کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا, اپنے رب کے حضور میں روزہ دار ہو کر جاؤں تو مزہ آ جائے گا. فرماتے سارا دن اتنا مارا بے ہوشی میں کٹا. اگلی رات آ گئی, ہوش آیا تو آدھی رات بیت چکی تھی. فرماتے ہیں میں نے قریب کے پلاٹ میں کھڑے ہوئے گھاس کے تن کے چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا. اور فرماتے ہیں میرے دماغ میں گوشت جلنے کی بو آئی. میں نے دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا 12 عالم دین کو لٹایا ہوا ہے اور ان کو انگریز داغ دے رہی ہے. پسلیوں پہ داغ دیے, پیشانیوں پہ داغ دیے, ہاتھوں پہ داغ دیے. مولانا جعفر تھنیسری لکھتے ہیں کالا پانی کتاب میں 12 کے 12 تمام کے تمام جل کر شہید ہو گئے, مگر کسی نے اپنے ایمان کا سودا نہ کیا. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر ہمیں لاہور سے کراچی لے جانے کا بندوبست کیا. انہیں کالا پانی پہنچاؤ. مجھے مال گاڑی میں ایک پنجرا رکھا اور اس میں بند کر دیا. اس میں نوکدار تار لگا دیے. نہ میں جھک سکتا تھا, نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا, نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا یہ میرا آخری وقت ہے. میں نے ہر سانس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں درود پڑھتا رہا, سانس آتے جاتے رہے, میں پڑھتا رہا. اچانک مجھے چکر آیا, میں غش کھا کر خاردار تاروں پہ گرا, نوکدار تاروں پہ گرا. ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا. ایک عرصہ گزارا ہے وہاں, کھیت کی کھیت قربانی کی ہے جن حضرات نے قربانیاں دی ہے ملک اور قوم کے لیے. اگر قوم کی عادت ہے قربانی دینے والوں کا نام نہیں لینا. سلسلہ چلتا رہا, قربانیاں لوگوں نے دی. انگریز تنگ ہوا, ملک آزاد کرنے پر مجبور ہوا. خدا کی قسم یہ جتنے تمہیں اس وقت سرمایہ دار, ذمہ دار, لینڈ لارڈ, افسر, ڈاکٹر یہ تمہیں جتنے نظر آتے ہیں نہ انہوں نے قربانی دی نہ ان کے باپ دادا نے قربانی دی. ان میں سے ایک بھی قربانی دینے والا نہیں, بلکہ یہ علماء کو مخبری کر کے پھانسی تک کی سزائیں دلوایا کرتے ہیں. دین کی عظمت ان لوگوں نے بچائی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری ہے, سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ. جلندھر شہر میں دوپہر کا وقت ہے, کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے لگے. جمعدار صفائی کرنے والا آ نکلا. اس زمانے میں فلک سسٹم تو کہاں تھے. شاہ جی نے اپنے ہاتھ دھونا چھوڑ دیا, اس کا ہاتھ پکڑ کر جمعدار بنگی کو کہا ہاتھ دھونے میرے ساتھ کھانا کھائیے. وہ کہنے لگا شاہ جی کیا کرتے ہیں آپ سید ہیں, میں تو تمہارا بنگی ہوں, تمہارا جھوٹ موٹ کھا لوں گا, بعد میں آپ تو کھائیں. کہا نہیں, تو بھی بندہ میں بھی بندہ, سب ایک مالک کے بندے, میرے ساتھ کھانا ہوگا. وہ بتیرا منع کرتا رہا, شاہ جی نہ مانے. کہنے لگا پھر ساتھ ہی کھلاؤ گے کہ ہاں, کہ پھر تھوڑے سے ٹھہر جاؤ. گھر گیا,
بہن کو لایا، بیوی کو لایا، اماں کو لایا اور کہنے لگا شاہ جی پھر یہ گھر بھی بیٹھا ہے میں بھی بیٹھا ہوں، پہلے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا۔ اس طریقے سے دین ان لوگوں نے بتایا اور یوں تبلیغ کی۔ گاڑی میں سفر ہو رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، ایک ہندو لیڈر لیٹرین میں گیا تو بڑی گندگی، بڑا بڑا کرتا واپس آ گیا۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جانتا نہیں، آپ اٹھے اور لوٹا لیا اور صفائی کر کے فرمانے لگے اب چلے جاؤ ٹھیک ہے۔ ہندو گیا اور جا کے دیکھتا کہ بڑی صفائی ہو رہی ہے، فارغ ہو کر کے آیا اور دیکھ کے کہنے لگا مولانا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمانے لگے لوگ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ اگلے اسٹیشن پر سارے خاندان کو دوسرے ڈبے میں سے لایا اور کہنے لگا مولانا جو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس قدر عظمتوں والا ہے کہ دوسروں کے لیے گندگیوں کی صفائی کرو، آرام پہنچاؤ، پہلے کلمہ پر آؤ پھر آگے سفر ہوگا۔ اس قدر قربانیاں ہیں انہوں نے، اخلاق کی قربانی انہوں نے دی، جان کی قربانی انہوں نے دی، مال کی قربانی انہوں نے دی۔ مولانا محمد علی جوہر بیت المقدس میں جا کے دفن۔ آزادی ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کن لوگوں نے قربانی دی۔ چلتے چلاتے پاکستان کے بننے کا وقت قریب آیا، کوشش کی، اس میں لیڈر بھی شامل ہوئے، اللہ والے بھی شامل تھے۔ یہ غلط بات ہے کہ ایک دو نے یہ فلاں نے بنایا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور یہ تمام کا تمام مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام لوگ آزادی ملک اور پاکستان کو بنانے کی تحریک میں صف اول کے لوگ تھے۔ بلکہ میں یوں کہوں اگر مولانا شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے، اگر مولانا ظفر احمد عثمانی نہ ہوتے، اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس طرف نہ ہوتے، مولانا سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید ملک بنتا ہی نہ۔ ان سب نے مل کر قربانی دی، پاکستان بنا۔ پاکستان کے بانی نے قربانی دی، خان لیاقت علی خان نے، ناظم الدین، شہاب الدین، ان سب لوگوں نے مل جل کر جیسے بھی کسی کی حیثیت تھی ویسے قربانی دی۔ پاکستان معرض وجود میں آ گیا 14 اگست کو۔ تقسیم انگریز نے غلط کی، 8 گنا ملک ہندوستان کے ہندوؤں کو دیا اور بہت کم علاقہ مسلمانوں کو ملا۔ مگر یہاں اس بات کو نہ بھولنا کہ یوں کہنا بڑا آسان ہے کہ فلانا کانگریسی تھا اور فلانا یوں تھا۔ اگر 16 کروڑ ہندوستان میں اس وقت نہ ہوتا تو تم اس ملک میں 16 کروڑ مسلمانوں کو کھپاتے کیسے؟ اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے۔ ملک بنا، قوم آباد ہونے کے لیے قربانی دی۔ اب تصویر کا یہ رخ دیکھو کہ پاکستان بنایا اور بن گیا، مگر قربانی کن لوگوں نے دی؟ تمہیں کیا معلوم ہے 14 اگست کے بعد جو مشرقی پنجاب میں حالات ہوئے، ریاست پٹیالی کے حالات دیکھو، سنگرور کے حالات دیکھو، نابا کے حالات دیکھو، مشرقی پنجاب کے حالات دیکھو، خدا کی قسم لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات چھا گئی تھی اللہ کے قرآن کی حکومت ہوگی، اللہ کے دین کے نظام، اسلام کا نظام چلے گا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کیا کریں گے۔ چلو گھر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، زمینیں چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، مربے چھوٹتے ہیں تو چھوٹ جائے، دربار قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے، وطن قربان ہوتا ہے تو قربان ہو جائے، مگر ہم سب کو کلمہ ملے گا، دولت ایمان کی ملے گی۔ فساد برپا ہوا، ایک ایک شہر میں لہو کی نالیاں چلی۔ خود میرے یہاں صبح کی نماز کی نیت باندھی تو مسجد بھری ہوئی تھی، سلام پھیرا تو 300 آدمی گولیوں سے تڑپ رہا تھا۔ وہ عزت والی عورتیں جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ مرد شہید ہو گئے، مارے گئے، گھیرے میں آ گئے، سونا
اور میری بے عزتی نہ کرے، گلے میں قرآن لٹکا لٹکا کر کنویں میں چھلانگیں لگا دی، کنویں بھر گئے۔ دریائے جمنا کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عورتوں کی لاشیں بیٹھی گئی۔ آج 14 اگست تک رب ذوالجلال کی قسم، ان بیٹیوں کی روح ہے، ان معصوم بہنوں کی روح ہے، ان بوڑھی ماؤں کی روح ہے، آج تم سے سوال کرتی ہے، اور ہم نے تو قربانی دی تھی، تم نے 35 سال کے اندر کیا کیا؟ دریاؤں میں بہنے والی روحیں، کنووں کے اندر ڈوب کر مر جانے والی بہنیں، آج ان عورتوں کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہے، ہم سے مطالبہ کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، اور تم کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 35 سال گزر گئے، آدھے سے زیادہ مر گئے، وہ کلمہ تمہارا کب پورا ہوگا؟ کئی لاکھ مسلمان کٹ گیا، کفن نہ ملا، کئی لاکھ مسلمانوں کو نماز جنازہ نہ ملی، لاکھوں مسلمانوں کی کھوپڑیاں کتوں نے جنگلوں میں گھسیٹی، قافلے کے قافلے کٹ گئے، قافلے کے قافلے شہید کر دیے گئے، شہزادیوں کی آبرو برباد ہوئی، خانزادیوں کی عصمت اس ملک کی بنیاد میں لگی ہے، روڑا اینٹ بجری سیمنٹ سے اس ملک کی بنیاد کو نہیں بڑھا گیا، خدا کی قسم لوگوں کی کھوپڑیاں اس کی بنیاد میں ہے، شہزادیوں کی آبرو اس کی بنیاد میں۔ ساری چیزیں سامنے ہیں، آج ہم سے سوال کرتی ہیں۔ مشرقی پنجاب میں غیر آباد ہونے والی 2.5 لاکھ سے زیادہ مسجدوں کے مینارے پوچھتے ہیں، مسجدوں کے محراب و منبر پوچھتے ہیں، اور لوگوں ہمارے اندر تو خنزیر کھڑے ہیں، ہمارے اندر تو گدے پیشاب کر رہے ہیں، جہاں قرآن رکھا جاتا تھا وہاں شراب کی بوتلیں رکھی ہیں، جہاں سجدے ہوا کرتے تھے وہاں گوبر کی پاتیاں پڑی ہیں، اور لوگوں تم نے جا کر کے خود کیا کیا؟ 3 لاکھ مسجدوں کے مینارے ہر وقت جھک جھک کر سوال کرتے ہیں، اور پاکستان میں آباد ہونے والے لوگوں اور کلمہ پڑھنے والے لوگوں اور محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں کب آؤ گے، کب اذان دو گے؟ مگر یہاں پر ہر سوسائٹی نے ایک علیحدہ روپ اختیار کیا، ایک علیحدہ رنگ اختیار کیا، نہ کسی کے درد سے کوئی واقف بنا، نہ کوئی کسی کے کرم کو جان سکا۔ جن لوگوں نے سب کچھ قربان کیا آج ایک ایک روح پکار پکار کر کے کہتی ہے، اور پاکستانی قوم جواب دو، تم خوشیاں مناتے پھرتے ہو، تم دندناتے پھرتے ہو، تم اچھلتے کودتے پھرتے ہو، اور ہم نے کیا قصور کیا تھا؟ 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی نہ ملا، ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ 4 تکبیر نماز جنازہ بھی نہ ملی، اور ہم نے کیا گناہ کیا تھا؟ قبر کی 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ مشرقی پنجاب میں جو پرچم کشائی ہوئی، جھنڈا لہرایا گیا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دیوبندی کے ہاتھوں سے لہرایا گیا۔ مشرقی پنجاب میں جھنڈا ہم نے لہرایا، مغربی پاکستان میں جھنڈا ہم نے لہرایا، اور مخالف ہم۔ تم اس وقت کہاں تھے؟ پھر دستور ساز اسمبلی اس وقت جو قائد اعظم نے بنائی، اس میں علامہ سلیمان ندوی دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ تھے، یہ لوگ تو کبھی نظر آئے ہی نہیں۔ قائد اعظم کی وفات ہوئی، جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دیوبندی نے پڑھایا۔ خان لیاقت علی خان مرحوم کی شہادت ہوئی، جنازہ مولانا احتشام الحق صاحب دیوبندی مرحوم نے پڑھایا۔ ہماری قربانیاں ہیں،
ہم نے قربانیاں دی ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی نہ ہوتے, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا. اور جو لوگ اس وقت اس نظریے کے حامل تھے کہ بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے, غلط آبادی ہوگی, تقسیم ہونے کے بعد جھگڑا ہوگا, لوگ فتنہ پردازی میں پھنس جائیں گے, وہ بھی تمہارے یہ ملک کے دشمن نہیں تھے. ہم نے دیکھا کہ پھر سن 47 کے بعد جو حالات بنے, جو بنتے چلے گئے, صرف ایک ایسا وزیر اعظم آیا جس کو میدان میں کھڑا کر کے گولی مار دی گئی, جس کا بینک بیلنس 37 روپے 12 آنے نکلا. کفن کے پیسے خان لیاقت علی خان کے بینک بیلنس سے کفن کے پیسے بھی پورے نہ نکلے. ان لوگوں نے یہ ملک بنایا تھا اور وہ لوگ اس ملک کے قدردان تھے. ہر سال یوم آزادی آتا ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے, ہمیں عہد و پیمان کرنا چاہیے. اور قرآن کریم کی آیتیں جو میں نے تلاوت کی تھی, اللہ پاک نے فرمایا یہ تو بہت بڑی دولت ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں, خود حاکم بن جاؤ, بڑی دولت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے دین و ایمان کے لیے. صحابہ کرام کی جانوں کا قیمہ بن گیا مگر پیچھے نہ ہٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک صحابی کو دیکھا جو سر سے پاؤں تک زخمی تھا, جس کو بڑے زخم آئے ہوئے تھے, وہ میدان جہاد میں پڑا ہوا تھا اور وہ پھر بھی آگے کی طرف بڑھ رہا تھا. میں نے کہا اللہ والے اب تو آخری وقت ہے, اب کدھر کو جانے کا پروگرام ہے, آرام کر, سکون سے لیٹ جا, سانس تو 4 باقی ہے. وہ رو پڑا اور کہنے لگا ابو ہریرہ ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پروانوں نے قربانیاں دی ہیں. آج شوال کی 13 تاریخ ہے, پرسوں کے دن 15 تاریخ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 11 ٹکڑے مکان کے جھگڑے میں نہیں ہوئے, دکان کے جھگڑے پہ نہیں ہوئے, زمین جائیداد کے جھگڑے پہ نہیں ہوئے, لینے دینے کا تکرار نہیں, صرف ایک چیز ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہ کہتے تھے خدا کا دین زندہ ہو, ایمان غالب ہو, قرآن غالب ہو. کوئی شخص بھی اپنے ملک سے غداری کرے وہ ہلاکت کے مترادف ہوا کرتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی قوم کے ساتھ غداری کرے, جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کرے, جو اپنے وطن کے ساتھ غداری کرے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق ہے, اس کا صحیح خاتمہ کبھی ہو نہیں سکتا. صحیح معنوں میں اس کا خاتمہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے قربانی کی بے قدری کی, اس نے قربان ہونے والوں کی قربانیوں کو ٹھکرایا. اور دوسروں کے دکھ سے آدمی واقف ہونا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے دکھوں سے واقف ہونا. تمہیں کیا معلوم کہ کس طرح پر یہ ملک آباد ہوا اور کس طرح پہ بنا. پچھلے سال ہم ہندوستان گئے, دلی کی جامع مسجد کی پیڑیوں پہ زینے پہ نماز سے پہلے کھڑا تھا. ایک عورت آئی اور کہنے لگی تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. کیا حال ہے پاکستان کا؟ میں نے کہا موج ہو رہی ہے, بڑے آرام سے. رونے لگی اور کہنے لگی تم سے اب تک ڈوب کے نہیں مرا گیا. سید کی بیٹی ہوں, 35 برس ہو گئے, اور ہم سے کہا تم پاکستان سے آئے ہو. میں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنی اونچی برادری کی بیٹی ہو کر کے چوہے کے یہاں رہتی ہوں, جھاڑو سڑکوں پہ لگاتی پھرتی ہوں, تم سے ڈوب کے نہیں مرا گیا. ہر چیز انتظار کرتی ہے مگر ہم کچھ نہ کر سکے. اس لیے ایک ایک چپے کی قدر ہونی چاہیے. خون کے بدلے میں زمین ملی ہے, آب
آبرو کے بدلے میں زمین ملی ہے، عزت کے بدلے میں زمین ملی ہے۔ یہ ملک پھونک مارنے سے نہیں بنا، یہ ملک کاغذ میں نقشہ بنانے سے نہیں بنا، یہ ملک خواب دیکھنے سے نہیں بنا، یہ ملک قرارداد پاس کرنے سے نہیں بنا۔ خدا کی قسم لاکھوں کروڑوں جانوں کی ساتھ تکلیف آئی ہے جب جا کر یہ ملک بنا۔ اس کی قدر کرو، ایک ایک چپے کی قدر کرو، ایک ایک انگشت بھر زمین کی قدر کرو۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی، اور ہمارا نعرہ آج تک دیواروں پہ لکھا ہوا ہے۔ سن 47 کا پہلا نعرہ ہے، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس وہ دیواروں پہ ہے، نہ تیرے دل میں آیا نہ میرے دل میں آیا، نہ یہ کلمہ تیرے گھر میں گیا نہ میرے گھر میں گیا، اور دفتر میں تو بیچارے کو گھسنے ہی کون دی تھا، اس کلمے کا دفتر میں تو ہی داخلہ بند۔ میں کہتا ہوں راشی افسر پاکستان کا غدار ہے، ظالم افسر پاکستان کا غدار ہے، بے رحم ڈاکٹر پاکستان کا غدار ہے، سمگلر بلیک مارکیٹ کرنے والا تاجر پاکستان کا غدار ہے۔ غلط راہ پر لوگوں کو چلانے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ ملک کے وفادار نہیں۔ کیوں نہیں ایسے لوگوں کی چھانٹی کی جاتی؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو برطرف کیا جاتا جو کاٹ کر ملک کو قوم کو کھا گئے؟ پتہ سب چل جاتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ نمبر بنا رکھے ہیں، چند دنوں کے لیے تو کھا، چند دنوں کے لیے میں کھاؤں، پھر فلاں برادری کا نمبر آئے گا، پھر فلاں کا نمبر آئے گا، پھر فلاں نمبر آئے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کب تک زمین کو لپیٹ کر نمبر بناؤ گے؟ کیا قبر کے اندھیرے سے بے فکر ہو گئے ہو؟ قرآن کریم کا فیصلہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ او کالی کملی والے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو سنا دو، بتا دو، میں کسی قوم پر جب انعام کیا کرتا ہوں، نعمتوں کی بارش برساتا ہوں، جب میں انعام کرتا ہوں فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ انعام کی قدر نہیں کرتے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، پھر میں ان کو لباس کا، کھانے کا عذاب دیا کرتا ہوں۔ جب کوئی انعام کی بے قدری کرتا ہے پھر میری طرف سے اس انعام کو چھین لیا جاتا ہے، پھر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ملک دیا، قوم دی، وطن دیا، علاقہ دیا، آؤ اللہ کے نظام کو یہاں پہ نافذ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مدینہ منورہ کی طرح اس زمین کو خدا کے قرآن سے آباد کر دیں۔ وعدہ سب یہی کرتے ہیں۔ آج اگر میں یہ سوال کر دوں تو بے جانا ہوگا، اور قائد اعظم کی پاکستان کو کن لوگوں نے توڑا؟ وہ تو بہت بڑا پاکستان تھا جو قائد اعظم نے بنایا تھا، جو ہندوستان میں ڈوب کر مرنے والی عورتوں نے بنایا تھا، جو بے کفن اور بے جنازہ اور بے قبر رہنے والی تڑپ تڑپ کر روحوں نے جو پاکستان بنایا تھا، وہ تو بہت بڑا تھا۔ اس کو کس نے کاٹا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان ہاتھوں کی نشاندہی کیوں نہیں کی گئی؟ اتنے گھناؤنے جرم، اتنے بڑے بڑے جرم کرنے والوں کا پتہ نہیں چلتا۔ دشمن اور دوست کی تمیز پیدا کرو، وفادار اور غدار کی تمیز پیدا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں خوف مسلط کر دوں گا، میں لباس کی تنگی دے دوں گا، میں تمہارا کھانا تنگ کر دوں گا۔ اور یہ تنگ نہیں 12 روپے سے مسور کی دال، یہ تنگی نہیں، چوڑے ہوئے پھرتے ہیں تمام کے تمام لوگ۔ فالتو آمدنی ہے، اس لیے احساس نہیں ہوتا کہ کیا بھاؤ بک رہا ہے۔
ذرا ہندوؤں سے کاروبار کر کے دکھلاؤ نا ایسا. اپنی قوم کو لوٹتے ہو, اپنی برادری کو تباہ کرتے ہو, اپنے ہی وطن کو برباد کرتے ہو. اگر آج قرآن مجید کا قانون جاری ہوتا, اسلام نافذ ہوتا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام اس ملک میں چالو اور جاری ساری ہوتا, خدا کی قسم پوری دنیا میں ہمارا سر اونچا ہو جاتا. ہم کہتے ہیں آؤ انڈونیشیا ملیشیا والوں, الجزائر مراکش والوں, ایران و عراق والوں, افغانستان والوں, فلاں آؤ, ہم نے قرآن کریم کو اونچا کر دیا ہے, ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اونچا کر دیا ہے. کمیٹیاں بنانے سے دین نہیں بنا کرتا. کمیٹی تو سن 47 سے بن رہی ہے. ادارے مقرر کر دیے, کمیٹیاں بنا دی, تو سن 47 سے مقرر ہوتے چلے آ رہے ہیں. 35 سال ہو گئے, 36 سال. مسلمان کی آزادی جب ہے جب وہ عذاب قبر سے آزاد ہو. مسلمان کی آزادی جب ہے وہ جو قیامت کے گھبراہٹ سے آزاد ہو. مسلمان کی آزادی جب ہے جب وہ موت کی تلخی سے آزاد ہو. جبکہ مسلمان کی آزادی وہ ہے کہ فرشتے اس کو ابھی ساتھ آ رہے ہو اور وہ کہے لا تخافوا ولا تحزنوا, آجا جنت الفردوس تیرے لیے سجا رکھی ہے. ہماری آزادی تو یہ ہے. ہماری سمجھ سے باہر ہے یہ آزادی. ڈول بجا لو, ترانے گا لو, جھنڈیاں لگا لو, ٹھیک ہے کرو, ہمارا کوئی اعتراض نہیں, مگر قرآن مجید کو بغل میں کیوں دبائے پھرتے ہو؟ اسے بھی باہر لاؤ نا. جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, جس نبی کی غلامی کرتا ہے, جس نبی کی شفاعت کا دم بھر کے جنت میں جانا چاہتا ہے, اس نبی کے دین کو پیچھے کیوں ڈال رکھا ہے؟ اب کہتے ہیں جی سکولوں میں قرآن پڑھایا جایا کرے گا. یہ 35 برس تک جو بچے سکولوں میں پڑھتے رہے یہ سکھوں کے تھے, ان کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا؟ اور قرآن کیسے پڑھے گا کوئی؟ انگریزی پڑھ کر افسر بنتا ہے, قرآن پڑھ کر ملا بنتا ہے, پڑھے گا کیسے کوئی؟ کیوں پڑھے گا؟ اس لیے پڑھے گا. اس لیے آؤ عہد کریں, دعا کریں, ظالم افسروں کو ہدایت دے, بے رحم ڈاکٹر کو اللہ پاک رحم دے, سمنگلر اور ملاوٹ کرنے والے تاجر کو اللہ پاک ہدایت دے, اور ایسی ایسی غلط حرکات کرنے والوں سے اللہ پاک اس زمین کو پاک رکھے جو ملک اور قوم کے دشمن اور وطن کے دشمن ہیں. میرا ایمان ہے جو اپنی قوم کا وفادار نہیں وہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. اور میری ایک آخری بات سن لو, میں نے زیادہ تر زور اس لیے دیا ہے جب تیرا گھر سے جنازہ اٹھے گا رب ذوالجلال کی قسم بیوی تیرا ساتھ دروازے تک چھوڑ دے گی, بیوی کمرے کے دروازے تک, بہن بیٹی ماں ڈیوڑی کے دروازے تک روتی روتی جائے گی. جنا تو باہر نکل جائے گا ہمیشہ کے لیے, بہن بیٹی دروازے تک. مارکیٹ اور سوسائٹی والے, بازار والے, محلے والے نماز جنازے تک, عزیز و اقربا یار رشتے دار خاص ملنے والے قبر کی مٹی تک, سب واپس ہو جائیں گے, تمام کے تمام واپس ہو جائیں گے. مگر رب ذوالجلال کی قسم ایک رشتے دار ایسا ہے, ایک عزیز ایسا ہے, ایک اقربا میں سے قریبی ایسا ہے جو وفادار ہے, وہ ہے اللہ کا قرآن. خدا کی قسم تو آزما کے دیکھ لے, قرآن کریم بے وفا نہیں. سارے رشتے دار واپس ہو جائیں گے, سارے احباب واپس ہو جائیں گے, دفتر والے واپس ہو جائیں گے, مارکیٹ بازار والے واپس ہو جائیں گے. میرے تیرے نبی شہنشاہ کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یشفعان الی یوم المیزان. قرآن کریم جنازے کے ساتھ ساتھ ہے, سارا جگت واپس ہو گیا, اللہ کا قرآن قبر میں بھی ساتھ ہے. یوں آتا ہے حدیث میں
نکیرین سوال کے لیے آتے ہیں، میت پریشان ہوتی ہے، اللہ کا قرآن جو انسان کی صورت اختیار کر جاتا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا بے وفا دوست نہیں، تم نے دنیا میں مجھے سنبھالا، آرام سے سو جا، جواب میں دوں گا۔ اور حدیث میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اللہ کا قرآن اللہ کی عدالت میں جا کے جھگڑا کرے گا، اے پروردگار جس نے مشکل سے مشکل وقت میں میرا قانون چلایا، میرا حکم چلایا، میری حکمرانی کرائی، میرے دستور کو مانا، میری تعزیرات کو مانا، اے اللہ اسے قیامت کا تاج پہنا دے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آسمان والوں کو یہ مسجدیں، یہ مدرسے جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس طرح نظر آتے ہیں جیسے تمہیں چاند اور سورج نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم حشر کا ساتھی، قرآن کریم قبر کا ساتھی، قرآن کریم پل صراط کا ساتھی، قرآن کریم جنت کے دروازے کا ساتھی، قرآن کریم ہمیشہ ابد الآباد تک کا ساتھی۔ آؤ اسے اپناؤ، اس کے صدقے میں ملک بچے گا، قوم بچے گی، وطن بچے گا، میں بچوں گا، آپ بچیں گے، عزت بچے گی، آبرو بچے گی، ایمان بچے گا۔ عہد کریں آج کہ ہم اپنے قوم سے، اپنے ملک سے دشمنائی نہیں کریں گے۔ تجارت کا مطلب منافع کمانا ہے، لوٹ کھسوٹ نہیں، چھرے چلانا نہیں۔ عید والے دن گوشت جس بھاؤ بیچ دیا بس سارے سال پھر چل دیا وہی۔ کون پوچھے، کون چکر لگائے جہاد کی طرف کہ کیا بھاؤ بک رہا ہے؟ پچھلے سال مسور کی دال کا بھاؤ رمضان المبارک میں 5 روپے سیر تھا، اب کے 11 روپے سیر ہو گیا۔ یہ امریکہ سے آتی ہے، یہ چین سے آئی ہے، مسور کی دال پسرور سے آئی ہے، اتنا خرچہ پڑ گیا۔ اس لیے بری تو میری بات آپ کو لگے گی، ہمیں دشمنوں سے اپنے ملک کو بچانا چاہیے۔ سمگلنگ کرنے والا ملک کا وفادار نہیں، بلیک مارکیٹ کرنے والا ملک کا وفادار نہیں، راتوں رات امیری کا خواب دیکھنے والا ملک کا وفادار نہیں ہوتا۔ اور ظالم افسر، رشوت خوار افسر ملک کا دشمن ہے، قوم کا دشمن ہے، وطن کا دشمن ہے، جو قانون کی مٹی پلید کر کے اور قوم کے اندر ہجان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سے شہیدوں کی روح تب خوش ہوں گی، ان بے کفن اور بے جنازہ اور بے قبر گزرنے والوں کی روحیں ہم سے تب خوش ہوں گی جب ہم اپنے گلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق ڈال لیں گے۔ قرآن کریم ہمارے عمل میں ہوگا، کردار میں ہوگا، ہماری زبان پہ ہوگا، ہمارے اخلاق میں ہوگا، ہمارے دفتر میں ہوگا، ہمارے قانون میں قرآن چلے گا جب ان لوگوں کی روحیں خوش ہوں گی۔ اور بابا قوم تب خوش ہوں گے، خان لیاقت علی خان جیسا شہید اور دوسرے تمام کے تمام بڑے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کی روحیں تب خوش ہوں گی جب ہم ان کے مقصد کو پورا کریں گے۔ تنظیم آپس میں برقرار رکھو، لڑائی جھگڑا مت کرو، نفاق نہ پھیلاؤ، یقین پیدا کرو، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرو، نہ امریکہ کی دریوزہ گری کرو، نہ روس اور چائنا کے فقیر بن کے زندگی گزارو۔ کافر کے سہارے پہ کب تک جیو گے؟ اور سہارا خدا کا، سہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ اس لیے میرے یہ اپنے جذبات سے جن کا میں نے اظہار کر دیا، اللہ پاک سے دعا کریں خداوند کریم اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاد باد رکھے اور قائم دائم رکھے اور ہر تخریبی عناصر سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ یا اللہ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنا۔ یا اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی بات کو پورا فرما۔ یا اللہ ان جرنیلوں کو ہی توفیق عطا فرما دے کہ یہ قرآن کریم کا قانون نافذ کر دیں۔ یا اللہ ہر افسر کو، ہر تاجر کو، ہر فرد کو، ہر مرد عورت کو، ہر پیر فقیر کو، ہر مولوی کو یہ توفیق عطا فرما کہ اس ملک کی صحیح معنوں میں خدمت کریں۔ یا اللہ قوم اور ملک و ملت کی حفاظت کریں۔ یا اللہ غداری جیسے
گھنونے جرم سے ہم سب کو بچا یا اللہ، ملک کو تخریب سے بچا، ملک کو شرپسندوں سے بچا، ملک کو تباہ و برباد کرنے والوں سے بچا یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے الہ العالمین، اس ملک کا حامی و ناصر ہو جا یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمان عالم اسلام کی حفاظت فرما، سب کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ ہے وہ اس کا لڑکا بیمار ہے، دل کی تکلیف ہے، ایک ساتھی ہے وہ کہتا ہے میری امی بیمار ہے، اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، اہل اسلام کی اصلاح فرما، ان کو اعمال اور اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اس ملک میں جاری ساری فرما یا اللہ، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما الہ العالمین، ظالم سے بچا، ظلم سے بچا، شر سے بچا، شریر سے بچا الہی، حسد سے بچا، حاسدوں سے بچا الہ العالمین، فتنہ پردازوں سے بچا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔